دوستو ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے۔ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے، اور یہ بحث کسی پہلی سے کم نہیں۔ پھر اسی طرح سرخ بچڑے کی پیدائش، مسجد اقصی پر حملے اور یہودیوں کی سازشیں، یہ سب وہ پہلیاں ہیں جس کے سرے بمشکل ہی ہاتھ آتے ہیں۔ ان سب باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر ہمیں بات کرنے سے پہلے تاریخ کے کچھ اورات الٹانے ہوں گے۔ جہاں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ اور سرخ بچڑے کی پیدائش، آخر ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آخر کیوں یہودی اور عیسائی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہ کو تباہ کر کے ہی حاصل ہوگا؟ تو دوستوں ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی تاریخ پر ذرا غور کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے، یہ سوال اکثر لوگ الجھائے رکھتا ہے۔ تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق کو کہا گیا تھا جس میں تمام پیغمبروں کے تبرکات محفوظ کر دیا گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا، اور ان کی میراث کے طور پر ان کی اولاد کو منتقل ہوتا رہا اور تمام پیغمبروں تک پہنچتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا، وہ بھی یہی صندوق تھا۔ اس کے علاوہ اس صندوق میں ان کا عصا مبارک، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کی چند ٹکڑے اور من و سلوہ بھی تھا۔ دوستو یہ صندوق انتہائی بابرکت مقدس تھا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ اس صندوق کی حفاظت پہلے تو کوئی خاص انتظام نہیں تھے، یہ صرف اس وقت کے بڑے خیمے جو ان قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے لگائے تھے ان میں محفوظ رکھا جاتا تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اس کے لیے باقاعدہ تعمیر کرنے کی عمارت شروع ہوئی، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو پائی، جو ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تو اسی نسبت سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا گیا۔ پھر یہ عمارت اس وقت کے یروشلم اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس عبادت گاہ کی شکل اختیار کی گئی۔ اس کے سبب اس قوم کو اللہ کا بہت سا ایمان و کرام حاصل ہوا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ بدعمالیوں اور بچیں گے اور گناہوں سے پاک رہیں گے۔ لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان پر عذاب الہی نازل ہوا، اور اس وقت کے بادشاہ بخت نصر نے اس ریاست پہ حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے ملبے کے ڈھیر میں لا دیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی یرغمال بنا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد سن 539 میں قبل مسیح میں موجودہ ایران، اس وقت کے فارس کے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین نے بخت نصر کو شکست دے کر ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور ان قیدیوں کو بھی رہا کر کے دوبارہ ان کی سرزمین یعنی یروشلم میں بھیج دیا۔ واپس آتے ہی اسرائیلی ریاست نے ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا،
اور اللہ سے توبہ کے سبب انہیں دوبارہ عروج نصیب ہوا، اور پھر وہ لوگ ایک ترقی یافتہ قوم بن کر اترے، لیکن وہ زیادہ دیر تک اپنی بدعمالیوں باز نہ رہ سکے، اور اسی سبب ان پر بے شمار عذاب مختلف صورتوں میں آتا رہا۔ لیکن پھر آخری عذاب رومی جنرل ٹائٹس نے شکل میں نازل ہوا، جس نے اس سلطنت کو ایک بار پھر سے صفات ہستی سے مٹا دیا، اور ایک بار پھر ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یروشلم کو عیسائیوں سے بغیر جنگ کے فتح کیا، اور جس جگہ ہیکل سلیمانی تباہ ہوا اس سے کچھ فاصلے پر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی، جس سے عیسائی اور یہودی یہی سمجھتے رہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ہیکل سلیمانی تعمیر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر اس عبادت گاہ کو شہید کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں، تاکہ یہاں سے گم شدہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ سکیں۔ تابوت سکینہ کہاں ہے، اس کے مطابق مختلف نظریات ہیں۔ بعض کے مطابق اس کو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے وقت آسمان پہ اٹھایا گیا، کیونکہ یہ پیغمبروں کے تبرکات پہ مشتمل ایک صندوق، مقدس صندوق تھا، اور بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو بخت نصر پہلے حملے کے دوران ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ حقیقت کیا ہے یہ اب تک ایک راز ہی ہے، اس کا صحیح علم اللہ کی ذات کو ہے۔ بہرحال اب مسجد اقصی پر حملے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی تلاش، یہ وہ اہم کام ہے جس کے لیے یہودی اور عیسائی پوری تگ و دو کے ساتھ مصروف ہیں۔ یہودی مسلمانوں کے اس مقدس مقام کو تباہ کر کے یہاں پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی بدعمالیوں کے سبب ان سے چھین لیا گیا تھا۔ اب اس کام کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی تو یہاں آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پر کھدائی شروع کر دی جاتی، اور کبھی کوئی اور وجہ تلاش کی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں یہاں مسلح زلزلے کر کے اس جگہ کو تباہ کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ بہرحال یہ تو ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی تاریخ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا تعلق آخر سرخ بچڑے سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ تو دوستو، یہودیوں کے مطابق تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے انہیں کچھ رسومات پورے کرنے ہوں گے، جن میں سے سب سے اہم ایک سرخ بچڑے کی قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے ایسے بچڑے کی تلاش میں تھے جو سرخ رنگ کا ہو، اس کے بال سیدھے ہوں اور جسم پر 3 سے زیادہ کالے بال نہ ہوں۔ اور سب سے خاص بات کہ یہ اس بچڑے کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ اس کی پیدائش پر اس کی قربانی کی جائے گی اور پھر ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، 28 اگست 2008 میں یہودیوں کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں اس بچڑے کی پیدائش اعلان کیا گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بچڑا کلوننگ کے ذریعے پیدا کیا گیا، اگرچہ یہ ان باتوں کے شواہد اسلامی روایت میں کہیں نہیں ملتے، لیکن پھر بھی اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ جب یہودی اپنی ان سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو اسی وقت ان کا مسیحا یعنی دجال